ہم اپنی وسعت بھر کوشش کر لیں. ہماری وسعت بھر کیا ہے؟ مسلم پرسنل لا بورڈ کے پیچھے چلے پوری ملت. یاد رکھو مسلم پرسنل لا بورڈ مسلمانوں کا ایک متحدہ پلیٹ فارم ہے، اور اس وقت تو اسی کے پیچھے چلیے. کیوں چلیے؟ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد مت بنائیں. تھوڑا سخت جملہ نہیں سمجھنا چاہیے اس کو، لیکن ایک بات، کوئی مان لیجئے کہ اپنا ایک نیا چھوٹا سا انجمن قائم کر دی کس نے، اور کوئی آرگنائزیشن بنا لی کس نے، UCC کے اگینسٹ میں اور کوئی اجتماعیت بنا لی، روڈوں پہ اتر گیا، کچھ اور کر لیا، کچھ نیا پروگرام کر لیا، کچھ نئی چیز کر لیا، اسٹیٹمنٹ میں پر جو منہ میں آیا پھر بول دیا، یا ایسا بول دیا کہ یار لوگ جو چاہ رہے ہیں بیچارے کرنے والے پتہ نہیں کیا چاہ رہے ہیں واللہ علم، لیکن فائدہ پھر پہنچا دیا آپ نے کہ اچھا. ایک جو ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پورے دیش کی، ملک عزیز کی، تو اس میں اگر آپ کی زبان سے کچھ ایسا نکل گیا کہ انہوں نے اس کو کیش کر لیا کہ دیکھو یہ فلاں ایسا بول رہا ہے. ارے بھائی ہمارا ہی مسئلہ تھوڑی ہے یہ یونیفارم سول کوڈ کا. بھارت کی بڑی تعداد غیر مسلم بھائیوں کی اس سے متاثر ہوگی. پھر جس چیز کا بھی ڈرافٹ بھی سامنے نہیں آیا حکومت کی طرف سے کہ کیا رہے گا، وہ یونیفارم رہے گا کہ نہیں رہے گا. بولنے کو یونیفارم، لیکن پریکٹیکلی یونیفارم رہے گا کیسا رہے گا؟ تو کائے کے لیے اس کو وقت سے پہلے خواہ شریعت کو مٹنے نہیں دیں گے، شریعت میں مداخلت کرنے نہیں دیں گے. بابا تیرے گھر کی شادی تو شریعت کے حساب سے کر لے پہلے. باپ مرا تو میراث میں سے بہنوں کو کتنے لوگوں نے حصہ دیا؟ ایمانداری سے بتاؤ تو آپ مجھے، امت میں کتنے لوگ ہیں اسے؟ ارے کھا تو رہے یار، بہنوں کا حق کھا رہے، دبا رہے، بیواؤں کا حق کھا لے رہے، یتیموں کا حق کھا لے رہے، شادی بیاہ میں اپنی من مانی چلا لے رہے، جیسا جی میں آ رہا ویسا کر رہے، ہاتھوں ہاتھ سود کا ویوہار کر رہے، لینا دینا بنداس چالو. 2 لاکھ روپے دیا، بڑھ کے کیا دیں گا؟ بولتا پھر 2.5 لاکھ روپے دوں گا یا 2.25 دوں گا. یہ سراسر سود ہے. یہ سود کھانے سے تو بہتر ہے کہ آدمی فضلہ کھا لے، کسی کا پاخانہ کھا لے. ایسا بنداس چل رہا ہے، کیا بتاؤں میں آپ کو. اللہ اور اس کے رسول نے اعلان جنگ کیا ہے سود خوروں کے خلاف، لیکن مسلمان ہے اور سود کھا رہا ہے. قرض دے رہے ہیں لوگ اور سود پر معاملہ طے ہو رہا ہے کہ دینے کو دے دیتا ہوں میں تجھے، اتنے مہینے کے بعد یا اتنے کے بعد مجھے اتنے پیسے ریٹرن چاہیے. سود ہے یہ. وہ وہاں جائیے مسجد کے کونے میں جائیے، بولے تو ایسے آدمی سے کہہ رہا ہوں جو کھا رہا ہے سود، تو وہاں 2 ہے، ایک ویسٹرن ہے اور ایک انڈین ہے، جو پسند آئے وہاں سے کھا لیجیے. سود کھانے سے بہتر ہے. وہ کھا رہے ہیں مسلمان. انا للہ و انا الیہ راجعون. شریعت کی حفاظت ہم نے خود کہاں کی ہے یار؟ مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. جو خود بولتے شریعت کے خلاف ہم مداخلت برداشت نہیں کریں، ان کے گھروں کی شادیوں کا حال دیکھ لیجیے ذرا. اللہ ماشاء اللہ. اس شخص کو یا اس انسان کو یا اس جماعت کو یا ان لوگوں کو مجھے بتائیے آپ کیا حق بنے گا جن کے خود گھر کی شادیاں شریعت کے خلاف ہو رہی ہے؟ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. بتائیے بھائی امت کا پیسے خرچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کروڑوں روپیہ، لاکھوں روپیہ، ہزاروں تو گنتی میں نہیں آ رہے بھائی، ابھی لاکھوں میں بات چل رہی ہے. شادیاں ہماری خلاف شریعت. وراثت میں ہم تقسیم جلد نہیں کرتے، ترکے میں سے پورا حصہ نہیں دیتے. ہاں باپ جب زندہ رہتا تو سب بولتے سب ابا کا، ہمارا کچھ نہیں. ہمارا کیا ہے بھائی؟ سب ابا کا. جیسے باپ گیا، ابا نے ہم کو دے دیے تھے، یہ میرے کو دے دیے تھے. دوسرا بولتا ہاں یہ میرا تھا. واٹ از دس مائی فرینڈ؟ دس از رانگ. رانگ میں نہیں، رانگ. دس از رانگ. کیا ہے یہ سب بتائیے آپ؟ خود پاپ کرو نام ہو شیطان کا بدنام. چلا رہے، خالی بورڈا لگا رہے، ہاں شریعت کو مٹنے نہیں دیں گے، ایسا کر دیں گے. شریعت پہ جی لو یار. پہلے قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے دہائیوں پہلے فرمایا تھا کہ اگر ہم شریعت پہ چلیں گے کسی حکومت کی مجال نہیں کہ ہماری شریعت کی طرف آنکھ اٹھا کر دے گی. شریعت پہ چل تو لو تو شریعت زندہ رہے گی نا. نہیں خالی ایسے ٹائم پہ چلائیں گے ہم شریعت کو مٹنے دیں. تماشا بنا کے رکھ دیا ہم نے. آج کچھ اور ہی بول رہا ہوں میں، کچھ اور نہیں. جو ہے نا آئینہ دکھا رہا ہوں. وہ ٹھیک ہے کہ ہم کو پرسنل لا بورڈ، ہمارا متحدہ پلیٹ فارم ہمارے بڑوں کی طرف سے کہ اب کنویں میں گر ہی گئے تو بچانے کی فکر کرو. طے کر لو نا یار. کل بھی مسلمان تھے، آج بھی، اور مرتے دم تک مسلمان رہیں گے انشاءاللہ. ہماری شریعت کو کون مٹا سکتا ہے؟ ارے شریعت کو کوئی نہیں مٹا سکتا. ہاں ہم مٹ سکتے ہیں. شریعت پہ نہیں چلیں گے، اللہ اس کے رسول کے حکموں پر نہیں چلیں گے، ہم مٹ جائیں گے. اب مٹائے گا کوئی اور نہیں. خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب قومیں اس طرح سے اپنی ڈگر سے ہٹ جاتی ہیں ہم صاف کر دیتے ہو اللہ کی پناہ. اللہ مٹا دیتے ہیں صفحہ ہستی سے. اس کی کیا اوقات؟ سب انسان ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں. ہاں سب صبح وہیں جاتے ہیں جہاں سب جاتے ہیں.
खाली के कुछ लोग टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते, कुछ नहीं करते हैं, बस सब अल्लाह के बंदे हैं, फैसले अल्लाह करते हैं। तो जिस दर से फैसले होना है और होते हैं उस दर को संभाल लो ना, थाम लो, उसके बन जाओ। 5 वक्तों की नमाजों का एहतमाम करो, खवातीन पर्दा करें, उनको कौन सा कानून रोक सकता है? यूसीसी और ये अगर आ गया तो क्या बेपर्दा घूमेंगे? अपनी इनफिरादी जिंदगी में तो हमको शरीयत पर चलने से कोई नहीं रोक सकता, ये याद रखो। अगर हमने तय कर लिया कि मस्तूरात पर्दा करेगी, बच्चियां पर्दा करेगी, औरतें पर्दा करेगी, जी रिश्वतखोर रिश्वत से तौबा करेगा, सूदखोर सूद से तौबा करेगा, अब सूद नहीं खाएंगे, ना देंगे ना लेंगे, शादी ब्याह होगी सुन्नत के मुताबिक होगी, शरीयत के मुताबिक होगी, बाप के मरने के बाद पहली फुर्सत में सबसे अव्वल दिनों में बहनों का भाइयों का जिसका जो शरई हक बनता है जिधर का उधर कर दे। ये नहीं कि तू मेरा खा रहा मैं तेरा खा रहा, इसको भी खिला रहा उसको भी खिला रहा, सब एक दूसरे का माल खा रहे हैं। कुरान करीम कहता है अपने पेटों में जहन्नम के अंगारे भर रहे हैं। बात यह है भाई कि ये जो हो रहा है ना कि शरीयत की हिफाजत हुकूमत कुछ नहीं करती, हमने खुद शरीयत का जनाजा निकाल रखा है, अलियाज़ु बिल्लाह। शादियाँ देखो मुसलमानों में, लगते कि मुसलमानों की शादियाँ हो रही। हाँ, विरासत का मसला आने वाला है यूसीसी में, तो विरासत तो पहले हम दे ही नहीं रहे, तो टेंशन ले रहे को? हाफिज साहब बात आ रही है समझ में? भाई टेंशन तो वो मुसलमान लेंगे ना कि जिनको शरीयत के मुताबिक विरासत देनी है, बाप की प्रॉपर्टी में बहनों का हक देना है, उसकी बेवा का देना है, उसका जो भी है जो ज़ाब्ते है वो नहीं। जब हम दे ही नहीं रहे तो टेंशन ले रहे को? लेकिन बात यह है कि अल्लाह के यहाँ पकड़ हो जाएगी। अगर अपनी बिसात भर भी हमने नहीं किया तो फिर अल्लाह के यहाँ पकड़ हो सकती है। वो बिसात भर में हमारे बड़ों ने यह कहा कि भाई इस वक्त हमारी जो जमहूरी जिम्मेदारी भी बनती है और हमारा जमहूरी हक भी है, वो ये है कि जो QR कोड दिया गया उसको स्कैन कीजिए, अपने जीमेल ID के ज़रिए से उसको लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट कर दीजिए।